شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے تو بہت تھوڑا ٹائم لگا پاکستان پیپلز پارٹی کو دوسرا کینڈیڈیٹ دینے میں کہ کون وزیر اعظم ہوگا، اور وہ ہوئے۔ اگر میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو آپ تو نہیں بن سکتے پرائم منسٹر، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، اور کون بن سکتا ہے پی ایم ایل این میں سے؟ دیکھیں جی لقمان صاحب، ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے آن دا بیسس آف پولیٹیکل پارٹی سسٹم، اور اس ہمارے معاملے میں اور اس جنکچر میں جس وقت جو ملک جا رہا ہے، جس طرح اور یہ ٹرائل ہو رہے ہیں، اور جو ایک کرائسس ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ اسپیکولیشن کر رہا ہے، اس کے تین آپشن ہیں اور تین مطلب۔ ایک تو یہ ہے کہ بیفور دی announcement of the judgment of سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کی ججمنٹ سے پہلے ہی، چونکہ سپریم کورٹ نے کوئی اسٹے آرڈر تو نہیں دیا ہوا کہ پولیٹیکل منورنگ، پولیٹیکل ڈیسیژن، ٹھیک ہے، ویلنگ ڈیلنگ کی اجازت تو ہے نہیں بات ہو سکتی، تو اس میں سب سے بڑا آپشن تو ایک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب پی ایم صاحب پریمپٹ کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں، وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ ڈیزالو کرتے ہیں تو بالکل ایک سینیریو چینج ہو جاتا ہے، اور ملک میں ایک نیا الیکشن کی شکل جو ہے آپ کو آ جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا کیس ختم ہو جائے گا اس سے؟ نہیں وہ تو اور بات ہے نا، کیس تو چلتا رہے نا جی، ختم ہوتا ہے۔ میں یعنی وہ تب بھی شاہ جی ڈیلی بیسس پہ ہی ہونا ہے، تاخیر ہو گئی، اب وہ ریزالو کرنے سے پہلے فیصلہ آ جائے۔ اچھا دوسرے مجھے نام بتا دیں پلیز، کون ہو سکتا ہے؟ میں یہی حد کر رہا ہوں نا۔ جی اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ آ جاتا ہے ڈیسیژن آ جاتا ہے۔ اب ڈیسیژن پہ اگر یہ اس قسم کا آ جاتا ہے کہ پی ایم صاحب جو ہیں وہ ہٹ ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر اپنا سپریم کورٹ کے ڈیسیژن سے، اب اس کے بعد تین گھر ہیں جن پر میاں نواز شریف، چونکہ لیڈر تو میاں نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار بھی نہیں بن سکتے؟ نہیں وہ تو اپر ہاؤس کی ہے، وہ تو نہیں بن سکتے نا، صرف وہ بنے گا جو کہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہوگا۔ اگر ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، اگر میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا عہدہ فیملی میں رہے، اپنے فیملی میں رہے، تو فیملی میں قریب 3 آدمی جو ہے، اور وہ جو اندر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہے حمزہ شہباز شریف، اس کے علاوہ اور آخری آدمی ہوگا جو میاں صاحب بنائیں گے، آخری ہوگا جو نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ فیملی میں رہے تو لاسٹ چوائس، اگر وہ یہ چاہیں سیکنڈ چوائس یہ کہ بھائی اپنی پارٹی میں سے کوئی لیں، تو اس پارٹی میں بھی، جس طرح آپ نے ڈار صاحب کا کہا، لیکن ڈار صاحب اپر ہاؤس کے ممبر ہیں، تو وہ اپنی کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی جگہ سے کوئی نکال لائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اینی باڈیز گیم ہو سکتی ہے، مطلب خواجہ آصف یا خواجہ سعد یا یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لیکن گجرانوالہ سے جو ہمارے پہلوان دوست ہیں ان کا ضرور نکل سکتا ہے نام، اس لیے کہ وہ کلثوم نواز صاحبہ کی بھی چوائس تھے، اور وہ اسی فیملی سے بھی ہیں، بولو پہلوان سے۔ تو خرم دستگیر، اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، اسلام آباد میں وزیر اعظم صاحب اگر کسی کے گھر گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے، تو وہ خرم دستگیر کے گھر وہ 2 دفعہ جا چکے ہیں۔ آج آپ کی اس گفتگو نے خرم دستگیر کے سارے چانسز ختم کر دیے ہیں۔ پرابلم ایک اور ہے، ایک منٹ جی سر، اگر میاں صاحب تیسری چوائس میں تیسری چوائس بتا دیں۔ میں بات تیسری چوائس جناب، اب صرف یہ ایسی بات تو نہیں ہے نا جی کہ سیاست اپنی پارٹی میں یا اپنے گھر میں وہ ریوڑیاں بانٹ لی جائیں، ایسی ہی ہے، ملک کو بھی چلانا ہوتا ہے، ملک کو۔ یہ آپ کو کہیں سے لگ رہا ہے کہ اس کا پرابلم لگ رہا، میں یہی عرض کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، میاں صاحب کے پاکستان سر میں عرض کرتا ہوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ ملک کو بھی چلانا ہے، اداروں کو بھی چلانا ہے، پارٹیوں کو بھی چلانا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو قائم بھی رکھنا ہے، تو اس سلسلے میں اگر ہماری پارٹی میں پوری پارٹی کے ایک آدمی کو جانتا ہوں، صوبائی اسمبلی کے ممبروں کو بھی، قومی اسمبلی کو ممبروں کو، اور وہ جس شخص سے میں نام لے دیتا ہوں، میرے اور ان کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہ چودھری نثار علی خان ہے، مطلب باوجود سارے ہینڈی کیپس کے وہ، لیکن مجھے نہیں پتا میاں چودھری نثار علی صاحب زیادہ بہتر اور موضوع انسان آپ کی پوری پارٹی میں نہیں ہے کوئی، بائی دی وے۔